بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت صدمہ ہوا، بڑا افسوس ہوا، بڑی تکلیف اور بڑا دکھ ہوا کہ ایک ہی گھر سے 6 جنازے ایک ساتھ اٹھے، ایک ساتھ ایک ہی گھر سے 6 جنازوں کی تدفین ہوئی۔ یقیناً یہ بڑا المناک واقعہ ہے۔ میں مرنے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو پسماندگان ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ لیکن یہ واقعہ اپنا آپ میں ایک واقعہ ہے، بڑا حادثہ ہے، لیکن اس حادثے کو سامنے رکھتے ہوئے آج میں اپنے نوجوانوں کو ایک بہت اہم میسیج اور ایک پیغام دینے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس پیغام کو، اس میسیج کو بہت دھیان سے سنیں گے اور عمل کی نیت سے سنیں گے، اور انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ کہ آج ہر روز نہیں تو ہر دوسرے دن کہیں نہ کہیں سے سوشل میڈیا پر کوئی فوٹو، کوئی ویڈیو وائرل ہو رہی ہوتی ہے، جہاں ایک نوجوان ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا، سڑک حادثے کا شکار ہوا، یا اس کی وجہ سے کوئی ایک عام بھولا بھالا سیدھا سادہ آدمی کسی سڑک حادثے کا شکار ہوا۔ تو ایسی بہت سارے حادثات، بہت سارے واقعات اور ایسی سڑک حادثات، سڑک درگھٹنائیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ میں یہاں یوں کہوں گا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، ان نوجوانوں کو اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے، اپنی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں نوجوانی کے اس نشے میں، آپ نوجوانی کے نشے میں چور ہو کر جو بائک کو غلط طریقے سے چلاتے ہیں، گاڑی کو غلط طریقے سے چلاتے ہیں، آپ کو جس سائیڈ چلنا چاہیے اس سائیڈ کو چھوڑ کر آپ دوسری سائیڈ کا استعمال کرتے ہیں، یا آپ جو رفتار استعمال کرنی چاہیے اس رفتار سے کہیں ڈبل آپ رفتار استعمال کرتے ہیں، تو یاد رکھیے، سنیے آپ، کہ اگر آپ کی اس غلط ڈرائیونگ کی وجہ سے، آپ کی غلط رفتار کی وجہ سے، آپ کے اس غلط طریقے کی وجہ سے، غلط چال کی وجہ سے اگر کوئی درگھٹنا کا شکار ہوتا ہے، کوئی حادثے کا شکار ہوتا ہے اور اس کی جان جاتی ہے، آپ کے غلط چال اور غلط طریقے کی وجہ سے، دستور سے ہٹ کر ڈرائیونگ کی وجہ سے اگر دوسرے کی جان گئی، تو آپ قاتل ہیں۔ آپ نے گویا کہ قتل کر دیا اس کا، آپ قتل کے مجرم ہیں۔ آپ سمجھیے، آپ سوچئے آپ کیا کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ دوسرا شکار نہیں ہو، لیکن آپ کی غلط چال کی، غلط رفتار کی وجہ سے، غلط ڈرائیورنگ کی وجہ سے اگر آپ حادثے کا شکار ہو اور آپ کی جان گئی، تو آپ خودکشی کرنے والے مانے جائیں گے۔ تو گویا کہ اس میں آپ قاتل ہیں، اس میں آپ خودکشی کرنے والے، خودکش ہیں آپ، اور دونوں کی سزا جہنم ہے۔ اگر قاتل ہے تو قاتل کی سزا قرآن نے ذکر کیا کہ کسی نے کسی کو قتل کیا تو وہ اس کے لیے ہمیشہ جہنم واجب۔ اور اگر آپ خودکشی کر کے مر رہے ہیں تو خودکشی کرنے والے کے لیے بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے لیے بھی جہنم واجب ہے۔ خودکشی کرنے والے کے لیے تو یہاں تک یہ ہے کہ اس کے لیے تو ہمدردی کا اظہار بھی نہ کیا جائے۔ کوئی مرتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی واقعہ، کوئی حادثہ پیش آتا ہے، تو اس کے لیے انسانی ہمدردیاں جاگ اٹھتی ہیں کہ بھئی غلط ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بڑا اچھا بندہ تھا، بڑا اچھا لڑکا تھا۔ یاد رکھیں، سنیے آپ مسئلہ، جو خودکشی کر کے مرتا ہے اس کے لیے تو ہمدردیوں کا اظہار بھی نہیں کیا جا سکتا، ہمدردی کا اظہار کرنا بھی اس کے لیے ناجائز ہے۔ تو میرے بھائی، آپ سمجھیے کہ آپ راستے پہ چل رہے ہیں، اپنے کام کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں بائک ہے، آپ کے ہاتھ میں گاڑی ہے، ترتیب سے چلائیے، آپ ترتیب سے چلائیے اسے۔ آپ کیوں غلط طریقے سے چلا رہے ہیں، غلط زیادہ رفتار کا آپ استعمال کر رہے ہیں؟ آپ کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر کے، اپنے آپ کو ختم کر کے، کیوں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے ماں بہنوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، کیوں آپ دکھ اور صدمے کا ذریعہ اور سبب بن رہے ہیں؟ اور اگر آپ کی وجہ سے کوئی حادثے کا دوسرا شکار ہو رہا ہے تو کیوں کسی کے گھر کے لال کو، کسی کے چراغ کو کیوں بجھا رہے ہیں؟ آپ دستور کے مطابق چلیے، آپ مسلمان ہیں، قرآن حدیث کو سامنے رکھ کے چلیے، دیندارانہ مزاج رکھیے، آپ اپنے آپ کو جو ہے بیلنس بنا کے چلیے، اور حادثات سے بچیے اور بچائیے۔ اور اللہ سے دعا کر کے، جب بھی آپ سفر میں چل رہے ہیں، جب بھی آپ گاڑی پہ چل رہے ہیں، تو اللہ سے دعا مانگ کے، اللہ سے منت سماجت کر کے، اللہ سے حفاظت مانگ کے، تحفظ مانگ کے آپ چلیے۔ اس لیے کہ آپ راستے میں، آپ گاڑی پہ ہیں، آپ ایک مشینری پہ چل رہے ہیں، کب اس میں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اللہ ہی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے، عجیب معاملہ ہے، اور بے انتہا گھٹیا پن کی عادت ہے کہ کانوں میں لیڈ لگا لی، ایئر فون لگا لیا، اور اس کی دھن میں آپ مگن ہیں، اور دھن میں مگن ہو کر پھر آپ بائک چلا رہے ہیں، تو یقین مانیے آپ جو ہے بہت گھٹیا کام کر رہے ہیں، بہت گھنونا کام کر رہے ہیں، اور اپنا آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا آپ کام کر رہے ہیں۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس میسیج و پیغام سے، جو فلک باس میڈیا چینل کے ذریعے سے میں نے آپ تک پہنچایا ہے،
تو امید ہے انشاءاللہ آپ اس کو سنیں گے اور عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. اور آخر گزارش میں آپ سے یوں کروں گا کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اس سے زیادہ جڑیں آپ انشاءاللہ. نت نئے روز کے جو مسائل ہیں، جدید جو مسائل ہیں، جدید جو حالات ہیں، ان پر انشاءاللہ روزانہ آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی اور آپ تک اچھے میسج، اچھے پیغام انشاءاللہ پہنچتے رہیں گے.